تو یہ کامیابی تو پشاور زلمی نے رجسٹر کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میچ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے جو ڈسکشن میں بہت رہی ہے. اور کل تھا ڈیوڈ ولی کا وہ کیچ جو بہت جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور بہت کنٹروورشل ہو گیا، تو وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں. Alright, کل رات میں بھی حلامہ پرجوش میں بھی آپ لوگوں نے بات کی ہے، تو کامران کبھی کبھی وہاں کی بات یہاں چینج بھی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ سوچ رہے ہیں اس ابھی بھی آپ مانتے ہیں کیچ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی تھرڈ امپائر بتا بھی رہا ہے بینیفٹ ڈاؤٹ فیلڈر کو دے رہے ہیں وہ. اچھا یہ میں جاننا چاہوں گا، میں بھی سرپرائز ہوں، اس سے پہلے بیٹسمین کو ملتا تھا. آج کل یہ ہونے لگا ہے فیلڈر کو بینیفٹ دیا جانے لگا ہے. پہلے تو ہم ہمیشہ سنتے یہی تھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو بیٹسمین، بیکاز اس کی تو کہانی ختم ہو جاتی ہے نا. بالنگ سائڈ کے پاس، فیلڈنگ سائڈ کے پاس تو اور موقع ہیں. لیکن دیکھیں وہ سامنے رکھتے ہوئے تھرڈ امپائر نے آؤٹ دیا. ایک تو بہت زیادہ کلوز نہیں کیا، زوم نہیں کیا، جو میرے خیال سے ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آؤٹ دے دیا. اگر دوبارہ جو اس کے بعد جو تصویریں آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہاں سے تو لگ رہا ہے یہ آؤٹ ہے، لیکن نیگیڈ آئی سے ہم دیکھیں، ری پلے میں دیکھیں تو ایسے تھوڑا سا لگ رہا ہے جس ٹائم ٹچ ہو رہی ہے اس ٹائم پاؤں بھی تھوڑا ان دی ایئر ہے، تو اس لیے میرے خیال سے باسط بھائی آپ تو ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہے کہ یہ ڈیسیشن ڈاؤٹ فل ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے حساب سے یہ آؤٹ نہیں تھا. اور میں ایک جملہ بولتا ہوں، جو بھی امپائر ہے یا میچ ریفری یا آپ لوگ اس کو ضرور جواب دیں. جی، جب بندہ کیچ کرتا ہے تو بال پہلے ٹچ ہوتی ہے یا کیچ پہلے ہوتا ہے؟ بال پہلے ٹچ ہوتی ہے. پہلے بال ٹچ ہوئی انگلی پہ ٹچ ہوئی ہے، جس اس کے بعد اس نے گریب کرا ہے. جی 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 جی، یہی چیز اس کو تھوڑا کنٹروورشل بنا رہی ہے. میرے حساب سے تو یہ آؤٹ نہیں تھا بالکل. جب اس نے آخری کانٹیکٹ کیا ہے بال سے، اس وقت اس کا پیر زمین پہ لگ رہا تھا. 2015 میں آئی سی سی نے یہ رول چینج کیا تھا، فرسٹ کانٹیکٹ فیلڈر کا جو ہے ود ان دا گراؤنڈ ہونا چاہیے، ود ان دا باؤنڈری ہونا چاہیے. سیکنڈ وہ کانٹیکٹ اگر وہ کرے گا گراؤنڈ کے باہر تو اس کے دونوں فیٹ ایئر میں ہونے چاہیے. اور ابھی اگر ہماری ٹیکنیکل ٹیم دکھا سکے 2 کیچز کی، ایک وائٹیلٹی بلاسٹ انگلینڈ کا کیچ تھا جس میں 2 پلیئروں نے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، ایک کا پیر جو ہے باؤنڈری سے ٹچ ہو رہا تھا، دوسرے نے کیچ کمپلیٹ کیا، لیکن دونوں کے پیر چونکہ کانٹیکٹ میں تھے اس لیے آؤٹ نہیں دیا گیا، چھکا دیا گیا. یہ تو کلیئرلی دونوں کیچز ایک ناٹ آؤٹ اور ایک آؤٹ نظر آ رہے ہیں. چونکہ انٹرنیشنل پینل کا امپائر ہے سری لنکن روچیرا پالیا گروگے اور اچھا خاصا ایکسپیرینس اس کا ہو گیا، تو اس نے جو جملہ ادا کیا ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ گوز ٹو دا فیلڈنگ سائڈ. ابھی میں نے تو نہیں پڑھا یہ رول چینج، لیکن کوئی آئی سی سی سے ابھی مجھے بتایا کہ یہ اب بینیفٹ جانے لگا ہے. بٹ اٹس ناٹ اے رول. جب یہ بیٹسمین کو بھی جاتا تھا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کین نیور بی اے رول. وہ تو آپ دیتے ہیں کہ ایک کامن سینس ہے کہ بینیفٹ اس کو جائے گا کیونکہ اس کے پاس موقع نہیں ہے. ہم کل ڈی آر ایس کی بات کر رہے تھے کہ بال جب اگر تھوڑی سی بھی ٹچ ہو جائے وکٹ سے تو وہ آؤٹ ہونا چاہیے. امپائرز کال پہ کیوں جاتا ہے؟ بین اسٹوکس نے بھی کہا، کوہلی نے بھی کہا، لیکن ناصر حسین نے ایک بڑی اچھی ویڈیو ابھی ریلیز کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹڈ پاتھ ہے، یہ پریڈکشن ہے کہ بال ٹچ کر رہی ہے اسٹمپس کو، ہمیں نہیں پتا کہ ٹچ کر رہی ہے. یہ بھی اور ڈی آر ایس کے بارے میں آئی سی سی یہ کہتا ہے کہ یہ مارجن آف ایررز کو منیمائز کرتا ہے، ایکوریٹ نہیں ہے. ہاں لیکن آپ بال وہی دکھائے جو مانگی گئی ہے وہی ڈیلیوری دکھائے. یہ ضروری ہے کہ بال وہی والی دکھائے جس پہ میرے خیال سے 3 بال پہلے والی. اگر یہ بنائے ہیں یہ ختم کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ ساری چیزیں تھرڈ امپائر پہ چھوڑ دیں. یہ بینیفٹ ڈاؤٹ فیلڈرز کو دینا یا بیٹسمین کو دینا، تھرڈ امپائر جو تھرڈ امپائر نے ہی تو دیا ہے نا بینیفٹ، کیونکہ انکنکلوسیو ایویڈنس ہے. آپ کو کسی ایک سائڈ تو جانا پڑے گا نا. بالکل جیسے امپائرز کال ہے نا، جیسے امپائر آؤٹ دیتا ہے تو امپائرز کال ہوتی تو آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر امپائر آؤٹ نہ دے، امپائرز کال آ جائے تو جیسے پہلے سافٹ سگنل. کیونکہ آئی سی سی کی کرکٹ کمیٹی ہے، ایم سی سی کی بھی کرکٹ کمیٹی ہے، وہ پورے ملکوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں رولز کے اوپر اور ہر سال اس کو اینالائز کرتے ہیں. یہ سوری شاید بھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری لیگ ہے، بگ بیش میں بھی اپنے رولز بناتے ہیں جو بھی ہے، تو اس لیگ میں ہم کر سکتے ہیں آئی سی سی کی جو بھی ہے، لیکن ایسی چیزوں پہ جس سے کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے، ڈیسیژن بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس ہماری پی ایس ایل میں رولز بننے چاہیے. کوئی ایسے ایکسپیریمنٹ ضرور ہو. باسط بھائی یور تھاٹس. 13 پلیئر کھیلے تھے پہلی دفعہ ساؤتھ افریقہ میں کہ وہ ایک بیٹسمین کو ریسٹ کرا کے بیٹنگ میں لے لیتے تھے، ایک بالر کو ریسٹ کرا کے بالر سے کام لیتے تھے. پھر وہ یہ کب کی بات بتا؟ پچھلے سال
साउथ अफ्रीका अच्छा लीग वो उनकी लीग में ऐसे-20 में आप ऐसे टॉस के 20 में, वक्त जी, जी, चेंज जी। कर सकते हैं एक प्लेयर। सही। और उसके बाद नहीं, ड्यूरिंग द मैच मतलब 13 के नाम देते हैं, वो किसी वक्त भी बैटिंग करानी हो भेज दें और वो रिप्लेस ले लेते हैं। और वही चीज आईपीएल ने करी। पहले सुपर सब होता था ना, सुपर सब ये कह रहे हैं लेकिन इंग्लैंड सीरीज में एक होता था ना, 12 होते थे, ये तो 13 है। बॉलर भी आ सकता है और बैट्समैन भी आ सकता है। तो ये चीज तो मैंने देखी है कि रोहित शर्मा ने फील्डिंग नहीं करी, सिर्फ बैटिंग करी। आईपीएल में हुआ है तो रूल तो आप बना सकते हैं ना अपने। बिग बैश में अपने इन्वेंटिव रूल्स बनाते हैं। 10 ओवर में जो भी टीम आगे होगी उसको एक पॉइंट मिल जाता है। 10 ओवर के 20 ओवर के मैच में 10 ओवर में जो टीम आगे हर कोई वो लीग सुपर में सच अब सुपर कर सच रहे हैं। कहलाता तो फिर है। क्रिकेट ही डिफरेंट हो नहीं, जाती मैं है। कह रहा हूँ और इसी अपनी- तरह बिग बैश में 6 ओवर का पावर प्ले नहीं होता, 4 ओवर का 4 होता है। ओवर का। टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि 11 ओवर के बाद किसी भी वक्त कभी भी ले 2 ओवर सकती का है। और पावर प्ले। हम इस- कर चुके हैं। ये करें ये तो हमने हाँ, एक ये कराची में चेंजेस टूर्नामेंट क्रिकेट हुआ के था, लिए उसमें अच्छे हो किया सकते था। हैं। ये बेनिफिट डाउट आई थिंक ये जो सुपर सब था ना, इसका फैसला टॉस के बाद होता ना तो वो भी ज्यादा सही रहता, या आपको पहले से अनाउंस करना होता था। ये सुपर पहले से सब announce ये सुपर सब का डिसीजन अगर खत्म ना होता तो कई प्लेयरों ने अभी तक खेल रहा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब या समझ लेते- जाए कौन, हाँ, समझ जाए कौन। बहुत सारे हैं। बहुत सारे एक